کی کہانی۔ خرگوش جو تھا وہ اپنے آپ کو بطخ سے زیادہ خوبصورت سمجھتا تھا، اور بطخ جو تھی وہ خرگوش کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت الگ الگ طرح سے بنایا ہے۔ خرگوش نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، کیونکہ مجھے تم سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور تمہیں مجھ سے کم خوبصورت بنایا ہے۔ تو بطخ نے کہا نہیں، اللہ نے تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے میری ضرورت کے مطابق بنایا ہے۔ اللہ نے ہم دونوں کو اپنی اپنی باؤنڈریز میں رکھا ہے، اپنی اپنی جگہ پر رکھا ہے۔ تو خرگوش کو غرور تھا کہ ایسا نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو۔ تو بطخ نے کہا دیکھو، میں پانی میں رہتی ہوں، وہاں پر ہی میں کھاتی ہوں، اور میں پانی میں اچھے طریقے سے تیر سکتی ہوں، تم پانی میں نہیں تیر سکتے۔ تو خرگوش نے کہا کیوں نہیں میں تیر سکتا، میں تم سے اچھا تیر سکتا ہوں۔ بطخ نے کہا کہ نہیں، تم خشکی کے جانور ہو اور تمہارا گھر بھی خشکی پر ہے، تم وہاں پر ہی اچھے طریقے سے رہ سکتے ہو، کیونکہ ہم دونوں الگ الگ مخلوق بنے ہوئے ہیں۔ تو خرگوش نے کہا کہ نہیں، مجھے ہار نہیں ماننی، مجھے تو تمہارے ساتھ ہی پانی میں تیرنا ہے اور تم سے اچھا تیرنا ہے۔ تو خرگوش نے بہت ضد کی، بطخ بیچاری کیا کرتی؟ تو بطخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو تو آؤ آ کر دیکھو کہ تم میں اور مجھ میں کتنا فرق ہے، اور تم اپنی جگہ پر کیسے بہتر ہو اور میں اپنی جگہ پر۔ بطخ پانی میں اتر گئی، وہ تیرنا جانتی تھی کیونکہ وہ پانی کا جانور تھا۔ تو خرگوش جب پانی میں اترا تو خرگوش کا وزن زیادہ تھا۔ خرگوش جیسے ہی پانی میں اترا تو وہ ڈوبنے لگا، اور وہ چلانے لگا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو بطخ نے کیا کیا کہ خرگوش کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر وہ کنارے پہ لے گئی، اور پھر وہاں پر جا کر خرگوش کو باہر نکالا اور اس سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو خرگوش نے کہا ہاں، میں پانی میں تیر نہیں سکتا، میں پانی میں ڈوب سکتا ہوں۔ تم صحیح کہہ رہی تھی، مجھے سمجھنا چاہیے کہ تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ میں خشکی پہ رہنے والا ہوں اور تم پانی میں، تم پانی اور خشکی دونوں میں رہ سکتی ہو، کیونکہ تمہیں اللہ نے ایسا بنایا ہے، اور میں پانی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ مجھے ایسا بنایا ہے۔ تم اپنی جگہ پر خوبصورت ہو اور میں اپنی جگہ پر ہوں، تمہیں اللہ نے اپنی جگہ پر ہنر دیا ہے اور مجھے اپنا۔ تو آج کے بعد میں غرور نہیں کروں گا، میں خود کو جتنا ہے اسی میں خوش رہنا سیکھوں گا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی میں آپ کو سمجھ آیا کہ جو ہے جتنا ہے اللہ نے جو دیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں اسی میں خوش رہنا سیکھنا چاہیے، اور یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ شاید اس سے زیادہ ہمارے لیے بہتر نہ ہوتا، اور جو ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو کیسی لگی میری کہانی؟ جلدی بتائیں مجھے۔